الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 57 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کر نکل جائیں۔ یہ بتا دیا گیا تھا کہ فرعون تعاقب کرے گا، چنانچہ یہی ہوا، اور اس نے اپنے ہرکارے مملکت میں دوڑا لیے تاکہ ایک بڑی جمعیت، بڑی فوج جمع ہو جائے اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا جائے۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح، یعنی اگر وہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے تو معاملات کی نوعیت اور ہوتی، لیکن اس طرح ہم نے فرعونیوں کو ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور رہنے کی باعزت حالت سے نکال دیا، یعنی ہم نکال کر لے آئے۔ وہ جس رفاہیت میں رہ رہے تھے، جن نعمتوں میں رہ رہے تھے، جو کچھ دنیا کی قوت، طاقت، شوکت اور دولت ان کو حاصل تھی، اس سے نکلنے کا سبب ان کا یہی فیصلہ بن گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اس طرح کے معاملات میں کسی قوم پر عقاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں یا کسی جماعت پر عقاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے لیے موت کا بندوبست کرتی ہے۔ فرعون اور اس کے اعیان نے بھی یہی کیا۔ وہ اگر اس بات کو اسی طرح قبول کر لیتے تو ممکن ہے کہ پوری جمعیت یا فرعون کے سردار، اس کے درباری، اس کے امراء، ان میں سے کچھ منتخب لوگ ہی جنہوں نے سیدنا موسیٰ کی تکذیب کر دی تھی، وہی ہدف بنتے۔ لیکن جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کا تعاقب کریں گے تو اس طرح گویا اپنے عناد کا اظہار کر دیا۔ اب نہ کسی مہلت کی گنجائش باقی رہی اور نہ ان میں سے مجرموں کے انتخاب کا کوئی سوال باقی رہا۔ اب وہ سب کے سب خود ہی اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے تو فرمایا کہ ہم نے ان کو ان کے باغوں سے اور ان کی رہنے کی جگہوں سے اور ان کے محلات اور ان کے قصور سے اس طرح نکال لیا۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح فرعونیوں کو ہم نے ان کے باغوں اور چشموں وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم اور خزانوں سے اور رہنے کی باعزت حالت سے نکال دیا، یعنی ہم نکال لائے ان کو۔ کذالک، ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سرزمین فلسطین میں انہی سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا، چونکہ سنت اللہ وہی ہے جو جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بتدریج غلبہ عطا فرماتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں دولت، اقتدار اور حشمت کی راہیں کھول دیتے ہیں، اور جو لوگ مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، تکذیب پر اصرار کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ کر جھٹلا دیتے ہیں، ان کے لیے مہلت کی ایک مدت ضرور ہوتی ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح ان کی گرفت ہو جاتی ہے۔ ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ کذالک، میں نے لکھا ہے، یعنی ایسے مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اس طرح کے مجرم لوگوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، یعنی ایسے مجرم لوگوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔
آیت میں کذالک کے بعد نفعل بالمجرمین یا اس کے ہم معنی الفاظ محذوف ہیں۔ اہل ذوق اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے کلام میں کس قدر زور پیدا ہو گیا، یعنی جب بات بیان کی تو فرمایا کذالک، ایسے ہی کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے، اس طرح کے مجرم اسی انجام کو پہنچتے ہیں۔ یہ جب سرکشی پر تل جاتے ہیں تو پھر اسی طرح ان کی گرفت ہوتی ہے۔ یہ جن چیزوں کے بلبوتے پر پیغمبروں کو اور دعوت حق کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے اس طرح محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کذالک میں یہ سارا مضمون چھپا ہوا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو کہاں؟ سرزمین فلسطین میں انہی سب چیزوں کا وارث بنا دیا، یعنی ان کے لیے ایسی راہ کھولی کہ وہ یہاں سے نکلیں۔ ان کے لیے ایک سرزمین منتظر ہے، وہاں ان کو حکومت اور اقتدار حاصل ہوگا۔ وہ اگر وہاں کے لوگوں کو نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو ان کے لیے خدائی نصرت کا ظہور ہوگا، اور پروردگار ان کو وہاں آباد بھی کرے گا، شاد بھی کرے گا، اور ان کے لیے بہت سی نعمتیں بھی ہوں گی۔ تو ایک جگہ سے کچھ لوگ محروم کیے جا رہے ہیں اور دوسری جگہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے آیت میں اورثناہا بنی اسرائیل کے الفاظ آئے ہیں، ان میں ہا کی ضمیر بالکل اسی طرح آ گئی ہے جس طرح سورہ مائدہ کی آیت قد سألہ قوم من قبلکم میں بنی اسرائیل کے سوالات کے لیے آئی ہے۔ قرآن کے طالب علموں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اس کی عربی معلّہ میں ضمیریں اس طرح بھی آتی ہیں، یعنی پیچھے ایک چیز مذکور ہے تو بعض اوقات وہ اسی طرح ہوتی ہے، بعض اوقات اس جیسی کے معنی میں ہوتی ہے۔ تو عربی زبان میں ضمیر اس طرح بھی آ جاتی ہے، یہاں اسی طرح آئی ہے، یعنی یہ نہیں کہ فرعون اور اس کی قوم کے اعیان و اکابر کو نکال لیا گیا، وہ تو باغوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے محروم ہو گئے اور وہی خزانے بنی اسرائیل کو دے دیے گئے، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں دے دی گئیں، ان سے وہ مصر میں محروم ہوئے، ان کو فلسطین میں دے دی گئیں۔ تو اس طریقے سے عربی زبان میں ضمیریں آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح فرعونیوں کو ہم ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں سے اور رہنے کی باعزت جگہ سے نکال لائے، ہم اسی طرح کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سرزمین فلسطین میں انہی سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ قرآن کا یہ بھی ایک خاص اسلوب ہے، اور بعض جگہوں پر جب اس کو نہیں سمجھا گیا تو لوگوں کو بڑے مسائل درپیش ہوئے ہیں۔ یعنی وہ کسی بات کو بیان کرے گا تو پہلے اجمال سے چند فکروں میں اس کو نتیجے تک بیان کر دے گا اور اس کے بعد پھر تفصیل کرے گا۔ یعنی یہ ہوا، اب یہاں کیا بات بیان ہوئی ہے؟ دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ مصر میں جو باغ اور جو چشمے اور جو خزانے اور یہ رہنے کی غیر معمولی جگہیں اور جو محلات اور قصور فرعونیوں کو حاصل تھے ان سے وہ محروم کر دیے گئے، ایک یہ بات ہے۔ اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ یہ سب چیزیں اب فلسطین میں حاصل کر سکتے ہیں، وہ جائیں، ان کے لیے یہ مائدہ تیار ہے، ایسے جیسے دسترخوان پر آپ کھانے چن دیتے ہیں، صرف جانا ہے اور راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ وہاں پہنچے اور راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھی جو کچھ ان سے مطلوب ہے وہ صرف ہمت اور حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا ان کا جانا، ان کا سفر اور ان کی جدوجہد لازماً کامیاب ہو جائے گی، فوز و فلاح ان کے لیے مقدر ہے، طے کر دی گئی ہے۔ تو یہ دو باتیں اجمال میں بیان کر دیں۔ اب اس کے بعد ان دونوں باتوں کو تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، وہ کس طرح محروم ہوئے اور پھر ان کو اللہ نے کیسے ان عنایات سے نوازا۔ فرمایا فَأَتْبَعُهُم مُشْرِكِينَ، یہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ نکلے تو صبح ہوتے ہی وہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے، یعنی رات میں تو اندازہ نہیں ہوا، صبح
لوگوں کو پتہ چلا اور خبر پہنچنا شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہرکارے دوڑائے گئے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پہنچنے میں، لوگوں کے جمع ہونے میں بھی وقت لگا ہوگا، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دن 2 دن لگ گئے، اور پھر صبح کے وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نکلیں گے۔ یہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ نکلے تو صبح ہوتے ہی وہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ فلما تراء الجمعان، پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، یعنی اب کیا ہوا، یہ چل پڑے۔ وہ اپنی رفتار سے جا رہے تھے، انہوں نے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جو لوگ جا رہے تھے ان کو بھی احساس ہوا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ ان کے تعاقب میں نکلے تو پھر دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہو گیا، یعنی یہ قریب پہنچ گئے تیزی کے ساتھ تعاقب کرتے ہوئے۔ سواریاں بھی ہوں گی، رتھ بھی ہوں گے، یہ اس زمانے کے ذرائع تھے، ظاہر ہے انہی کے ساتھ یہ تعاقب کیا گیا۔ فلما تراء الجمعان، جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری قوم ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ بنی اسماعیل سب کے سب آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ ان کو لے کر نکلے۔ ان میں سے ایک ایک 2 لوگ ایمان لاتے رہے، اور اس طرح کوئی 200 کے قریب گھرانے تھے جو مسلمان ہو گئے۔ ایک بڑی معمولی سی جمعیت آپ آج کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، یعنی چند 100 لوگ۔ باقی پوری قوم نے انکار کر دیا۔ وہ بہت بعد میں جا کر ایمان لائے، یعنی کہیں 9 ہجری 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دی، جو ان میں سے مارے گئے، لیکن ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی، جس کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے کہ پھر وہ وقت آ جائے گا کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ یہ بہت بعد میں ہوا، پہلے مرحلے میں ایسا نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی، یعنی ان کی قوم نے انکار نہیں کیا۔ اب پوری قوم ایمان لے آئی تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری قوم میں منتخب لوگ ہی نہیں ہوتے، یعنی ایک بڑی قوم ہے، اس میں اعلیٰ درجے کے لوگ بھی ہوں گے، پست ذہنیت کے لوگ بھی ہوں گے، ناشائستہ اور ناتراشیدہ لوگ بھی ہوں گے۔ عام لوگ جیسے ہوتے ہیں، کوئی دہقان ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کچھ پڑھا لکھا ہے، کچھ نہیں کچھ جانتا، تو ہر طرح کے لوگ تھے، لیکن ایک عمومی اتفاق ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں ابھی تک سیدنا ابراہیم کے بعد کی روایت جاری تھی، یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہماری تربیت ہمارے آباء و اجداد نے کی ہے، وہ ہمیں یہاں لائے تھے، پھر یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں ہم یہاں رہے ہیں، تو دین کی روایت، دین میں جو چیزیں سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں، ان پر کم و بیش عمل پیرا تھے، جیسے ہمارا حال ہے۔ یعنی مسلمانوں کی کسی بستی میں اگر آپ جائیں تو وہاں نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، اس کے تارکین بھی ہوں گے، اعلیٰ اخلاق کے لوگ بھی ہوں گے، پست اخلاق کے لوگ بھی ہوں گے، تو ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن مجموعی حیثیت میں ان سب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ شروع میں قرآن مجید نے دوسری جگہوں پہ بتایا ہے کہ نوجوان متوجہ ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے قوم میں، یعنی جن کی کوئی حیثیت تھی، ان کے پاس بھی کوئی چارہ اس کے سوا نہیں رہا کہ وہ ساتھ چلیں۔ سامری جیسے لوگ بھی ساتھ چل رہے تھے، تو سب کے سب سیدنا موسیٰ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہجرت کا سفر جیسے کہ رسول اللہ نے کیا، وہاں تو یہ ہے کہ چند لوگ ساتھ نکلے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آتے رہے۔ یہاں پوری قوم نکلی، پوری قوم ایمان لے آئی، اور پوری قوم ایک ہی وقت میں نکلی، تو یہ سب لوگ ہیں۔ تو اس میں جب کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے تو قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ بات ساری قوم نے کہی ہو، یعنی ان میں کچھ لوگوں نے ایک بات کہی، کچھ نے ایک رویہ اختیار کیا، کچھ نے دوسرا، تو وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔
تو صبح ہوتے ہی وہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے، یعنی فرعون اور اس کے اعیان و اکابر۔ فرعون نے جو ہرکارے دوڑائے تھے، جس کے نتیجے میں لوگ گرد و پیش کے علاقوں سے جمع ہو گئے تھے، وہ لوگ جو فوجی خدمات کے لیے مامور تھے وہ بھی آ گئے تھے، ان سب کو لے کر وہ صبح دم نکل کھڑے ہوئے۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے، یعنی بہت سے لوگوں نے شور برپا کر دیا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بتایا ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس کی معیت تمہیں حاصل ہوگی، اس لیے پریشانی کوئی بات نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نکل تو آئے تھے، اس وقت تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور اطمینان سے کچھ اپنا ساز و سامان بھی لے کے نکل ہی آئے تھے، لیکن یہ کیا ہوا، یہ تو ہم پکڑے گئے۔ تو وہ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر کی استقامت ہے، وہ پیغمبر بھی ہیں، اپنی قوم کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے کمال عظیمت کے ساتھ اور اپنے پروردگار پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو تسلی دی کہ ہرگز نہیں، یعنی تم پکڑے نہیں جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نکلے ہو، اللہ تعالیٰ کی معیت تمہیں حاصل ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، اور وہ آگے بھی رہنمائی فرمائے گا۔ رہنمائی فرمائے گا، اس میں جو عربی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے سیہدین، تو یہ بہت جامع تعبیر ہے، یعنی منزل تک پہنچا دے گا، وہ ہمارا ہاتھ پکڑے گا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تسلی انہوں نے دی۔ اسی طرح کے الفاظ ہیں، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو یہ معلوم ہے کہ غار میں رستے میں پناہ لی تھی، اور وہاں بھی یہ معلوم ہوا کہ شاید تعاقب کرنے والے قریب آ گئے ہیں، بلکہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنی جا رہی تھی، باتیں بھی سنی جا رہی تھیں، تو سیدنا صدیق نے بھی گھبراہٹ کا اظہار کیا، پریشانی کا اظہار کیا۔ تو قرآن نے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ دو میں سے دوسرا جب گھبرا کر پوچھ رہا تھا تو رسالت مآب نے اسی طرح کے الفاظ کہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ان معی ربی سیہدین۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، بائبل کی کتاب خروج میں یہ ماجرا اس طرح بیان ہوا ہے۔ بائبل کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک پوری کتاب خروج ہے، یعنی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ جب ہوا تو بنی اسرائیل کس طرح نکلے، گویا ان کے سفر کی سرگزشت بیان ہوئی ہے۔ اس میں یہ ماجرا اس طرح بیان ہوا ہے، جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، یعنی ظاہر ہے کہ صبح ملی کہ وہ لوگ چل دیے، تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، یعنی پہلے تو کچھ آمادہ ہو گئے تھے، اس نے کہہ دیا تھا کہ اچھا ہے، یہ جو بار بار ہم پر عذاب ٹوٹ پڑتا ہے، تم دعا کرو یہ ٹل جائے تو ہم اجازت دے دیں گے تمہیں، اس کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر ملی تو ان کی طبیعت پر یہ اثر ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، چنانچہ یہ خیال بھی آیا کہ اجازت تو نہیں دینی چاہیے تھی۔ ان کا دل لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے، ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ پہلے جب وہ آئے تھے تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گویا بادشاہ کے ہم رکاب تھے، لیکن 500 سال میں بالکل غلام ہو کر رہ گئے تھے، اور ان سے بیگار لی جاتی تھی۔ ایک طرح کی محکومی اور غلامی کا زمانہ ان پہ صدیوں تک مسلط رہا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا، اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، یعنی اب گویا لشکر تیار ہوا، جس طرح اس زمانے میں رتھ بنائے جاتے تھے جن کے آگے بیل جوتے جاتے تھے، اسی طرح سے دوسرے جانوروں کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
تو اس نے اپنا بھی رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ساتھ لیا، اعیان و اکابر، ظاہر ہے کہ جو فوج کے لوگ ہوں گے، ذمہ دار لوگ، اور جیسے کہ ہر کارے دوڑائے گئے اور گرد و پیش سے لوگ جمع ہوئے تو ایک بڑی جمعیت کو لے کر وہ نکلا، اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں سمیت ان کا پیچھا کیا، یعنی اب پیچھے پیچھے گویا فوج آ رہی ہے، آگے بادشاہ سلامت اور ان کے اعیان و اکابر ہیں، وہ پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اس لاؤ و لشکر کے ساتھ وہ نکل کھڑا ہوا، اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے، یعنی پہلے دور ہوں گے، پھر قریب آئے، پھر کچھ غبار اڑتا ہوا محسوس ہوا، یہاں تک کہ دیکھ لیا گیا کہ یہ تو فرعون، اس کے اعیان و اکابر اور اسی فوج کے لوگ ہیں جو پیچھا کر رہے ہیں۔ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں اور وہ نہایت خوفزدہ ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ہمارا تو خیال تھا کہ ہم نکل جائیں گے، لیکن یہ پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو قوم کے اندر ارسطا کے لوگ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہتر تھا وہیں مر جاتے، تو اب ایک ہی وقت میں قتل عام کا ہدف بنیں گے، اس لیے کہ ایک لمبے عرصے سے نہ کوئی لڑنے کی تربیت تھی، نہ کوئی اس طرح کا عزم حوصلہ باقی رہا تھا، غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے صدیوں سے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے ہجرت کے لیے آمادہ نہیں ہو گئے تھے، یعنی پہلے جب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہاں تو تم بالکل بیگار میں پکڑے ہوئے غلام ہو، اس لیے نکلو، اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں ایک بڑی عزت کی جگہ پہ لے جایا جائے گا، وہاں تمہارے لیے بادشاہی اور حکومت ہے اور ایک سلطنت ہے، تو نکل آؤ یہاں سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا، یعنی یہاں تو اب قتل عام ہی ہوگا، اس صورتحال سے تمہارے اس اقدام نے ہمیں دوچار کر دیا ہے، نہ نکالتے تو چلیے خدمت کر کے جیتے تو رہتے، یہاں تو اب مرنا ہی ہے۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، یعنی یہ خداوند کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت تم سے لڑنے کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ سب کچھ اسی نے کرنا ہے، تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، تم اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو، یہ دیکھیے کس شان سے انہوں نے یہ پیشین گوئی کی ہے۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھ رہے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے، خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش کھڑے ہو۔ یہ بائبل میں واقعہ بیان ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہاں تفصیل ہے، اور یہ تفصیل بھی بعد کے لوگوں نے بیان کی ہے، اگر واقعے کو حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو بعض اوقات وہ اس سے بھی زیادہ مفصل بیان کا تقاضا کرتا ہے، کیا باتیں ہوئی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا۔ قرآن مجید نے اسی کو 2 جملوں میں بیان کر دیا ہے، فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ یہ اس کی تفصیل ہے کہ انہوں نے کیا کچھ اس موقع کے اوپر کہا۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔
تو یہ کتاب خروج کا 14واں باب ہے جس میں اس کی تفصیلات بیان ہوئی۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اس پر ہم نے موسیٰ کو وحی کی۔ اب یہاں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کچھ چلتے رہے ہوں گے، دیکھنے کے باوجود کہ وہ قریب آ رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے قریب پہنچ رہے تھے، یہاں تک کہ دریا پر پہنچ گئے۔ اس پر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اس نے مارا تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ۔ یعنی اب گویا دریائی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دینونت کے ظہور کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ بات قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہی اسباب جو دنیا میں موجود ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، وہ کبھی کبھی تند بھی ہو جاتی ہیں، بارش برستی ہے، کبھی کبھی سیلاب بھی بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کو سورہ مرسلات میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جیسے تم ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہو اور پھر اگر اچھے شہ سوار کو دیکھو تو وہ گھوڑے کی عیال پکڑ کے بیٹھتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو جیسے ہی وہ ہاتھ سے اس کو چھوڑتا ہے تو وہ بغ بھاگ نکلتا ہے۔ تو میں ہواؤں کے ساتھ یہی کرتا ہوں، جب قوموں کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو ان کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے، پھر ان کو کوئی روکنے والا نہیں رہتا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا، یعنی گویا عصا ایک دریا پر مارا گیا، اس نے مارا تو وہ پھٹ گیا۔ یہ بس گویا یوں سمجھیے کہ عصا نے کیا کرنا تھا، جو کچھ ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، لیکن وہ ایک علامت سی بن جاتی ہے، اور اس میں یہ بتانا بھی مقصود ہوتا ہے، جیسے کہ آگے جا کے واضح ہوگا کہ اس وقت معاملات گویا پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ ابر، یہ سب ظاہر ہے کہ پروردگار کے پاس ہے، اور فرشتے ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کو پیغمبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو دریا ان کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر ان سے کہا گیا کہ یہ ایسا جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ صرف سانپ ہی نہیں بنتا، یہ کچھ اور بھی کرے گا، تو آپ اس کو ذرا دریا کی طرف لہرائیے۔ تو جیسے ہی انہوں نے پانی پر عصا مارا تو معلوم ہوا کہ ایک طوفان آ گیا ہے۔ اس نے مارا تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ، یعنی گویا دونوں طرف سے پانی اس طرح ہو گیا جس طرح کہ پہاڑ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، یعنی ادھر یہ معاملہ ہونا شروع ہوا، ہم نے دوسرے گروہ کو بھی اسی اثنا میں اسی جگہ قریب پہنچا دیا، اور فرعونی بھی یا فرعون کے اعیان و اکابر بھی اور اس کے لشکری بھی بالکل قریب پہنچ گئے۔ اور پھر ہم نے کیا کیا، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، تو ایک ہی دریا سے ہم نے دونوں کام لے لیے، یعنی ہم نے موسیٰ کو اور ان سب لوگوں کو بچا لیا، ایک ایک بنی اسرائیل کا فرد درمیان میں جو زمین نمودار ہو گئی وہاں سے چلتا ہوا نکل گیا، اور ہم نے دوسروں کو وہیں غرق کر دیا۔ تو یہاں پر بھی اپنے طریقے کے مطابق قرآن مجید نے چند جملوں میں یہ داستان بیان کر دی ہے۔ اس پر بھی میں نے کتاب خروج سے کچھ تفصیل اس کی نقل کی ہے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا، بائبل کی کتاب خروج میں اس کی تفصیل ہے، یعنی یہاں جو بات 2-3 جملوں میں بیان ہوئی ہے وہاں اس کو تفصیل سے خود بنی اسرائیل نے نقل کیا ہے، چنانچہ لکھا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہوا، یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ پہاڑ کی طرح گویا سمندر ادھر بھی کھڑا ہو گیا اور ادھر بھی، یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ پھر موسیٰ نے، یعنی بائبل میں لکھا ہے، پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، یعنی ظاہر ہے کہ جس وقت انہوں نے عصا مارا ہے تو ہاتھ نکال کے عصا پانی پر مارا۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا۔ یعنی جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو اب ہوا کیسے، یعنی ایک تند پوربی ہوا چلی جیسے سائیکلون اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس نے گویا ہوا کے زور پر پانی کو دائیں اور بائیں کھڑا کر دیا، اور درمیان سے
ایک راستہ نکل آیا۔ یہ کم و بیش وہی جگہ ہے جہاں سمندر زیادہ گہرا نہیں ہے، بہت اتھلا ہے، یعنی اگر اس میں پانی دائیں بائیں ہو جائے تو خشکی نکل آئے گی اور لوگ اطمینان سے وہاں سے نکل جائیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات پر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر، یہ عام طور پر سائیکلون جب چلتے ہیں یا اس طرح کی تیز آندھی آتی ہے یا جیسے سونامی اٹھتے ہیں تو اس میں بالکل یہی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمندر گویا عام بستیوں میں داخل ہو گیا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ موجود ہوتا ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اچانک۔ یعنی جب سمندر میں ہوا چلتی ہے تو ہوا پانی کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ یعنی جو زمین نمودار ہو گئی اس میں سے نکل گئے۔ یہ گویا وہی ہے کہ ہواؤں کی باغ چھوڑ دی گئی، اور پھر اس دنیا میں جو خدا کے لشکر موجود ہیں انہی سے کام لے کر یہ معجزہ برپا کر دیا گیا۔ خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے تعاقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ یعنی جب باہر نکلے تو اس موقع کے اوپر آگے ذکر آئے گا اس کا، موسیٰ سے کہا گیا کہ اب یہ سمندر کی باغ چھوڑ دیجیے، اب اس کو رواں ہونے دیجیے۔ تو انہوں نے یہ کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھی خشک زمین دیکھ کر وہیں نکل آئے تھے تو پانی بہنے لگ گیا۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوئے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ میں مصریوں کو تہبالا کر دیا۔ تو بائبل میں اس کی یہ تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔